السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک رہے گا دعا۔ دعا کیا ہے اور دعا ہمیں کیوں مانگنی چاہیے؟ دعا مانگنے کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دعا، سب سے پہلے ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ حدیث نمبر 1481 ہے، سنن ابی داؤد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ دعا ہمارے لیے سراسر خیر ہے، سراسر فائدہ ہے۔ جو ہم چیز مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گی، اور وہ ٹائم بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگا۔ اور بھی مزید باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں دعا کے بارے میں بتائی ہے۔ ہمیں دعا کے بارے میں کم سے کم چیزوں کا علم ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس سے جو ہے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو، یقین ڈیولپ ہو ہمارے اندر۔ جب ہم دعا مانگیں ہمیں یہ حدیثیں ریوائنڈ ہوتی رہیں اور ہمارے اندر مایوسی نہ ہو، ایک مایوس دعا نہ مانگیں کہ قبول ہو جائے تو خیر ہے ورنہ کوئی بات نہیں، اتنے سالوں میں بھی تو نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دعاؤں کو پورے یقین سے مانگنا چاہیے اور بے صبرا ہو کر نہیں مانگنا چاہیے، اطمینان سے، انتظار کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم موو کرتے ہیں اپنی نیکسٹ حدیث پر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث نمبر 8748 سے مسند احمد کی۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ کوئی اور ہے جسے کہ مانگنا پسند ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی سے مانگیں گے، ایک بار مانگیں وہ آپ کو سن لے گا، مان لے گا، آپ کی ہیلپ کر دے گا، دوسری بار بھی شاید کر دے گا، تیسری بار جہاں آپ کو دیکھے گا راستہ بدل لے گا۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز قرار دیا، ہمیں رسپیکٹ دی اور ہمارے لیے راستے کھولے۔ کتنی اچھی بات ہے، کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں؟ ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اور زیادہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اور جب ہم لایانی سے، گناہوں سے اور الٹی سیدھی باتوں میں لگنے سے بچ جاتے ہیں۔ ہماری دعا کے ٹائم میں جب انسان ہوتا ہے تو عبادت کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے، اور دیگر تمام ہمارے فوائد انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کرنے کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ ہم سب عزم کریں کہ دعا کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ خود بندے کو دعا کرنے کے لیے پکارتا ہے۔ یہ کس بات سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں حدیث سے معلوم چلتا ہے، حدیث میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول فیقول انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجب لکم فاستجب له من ذا الذی یسألنی فأعطیہ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ ہم رات کو مغرب سے لے کر فجر تک جو ہے کاؤنٹ کریں ان کے آورز، اس کے بعد انہیں 3 سے ڈیوائڈ کریں، جو ایک چنک بنے گا اس میں سے فرسٹ چنک کو آپ اگر ہم الگ کر دیں، اس کے بعد یعنی پہلا تہائی حصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر بھی ہمارے اتنے ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے، جگلر وین سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آسمان دنیا کا بھی بتا دیا کہ وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں۔ وہ ایک بیسٹ اپارچونٹی ہوتی ہے، وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ہم عشاء کے بعد جو ہے اپنی
تہجد کی عادت ضرور بنائیں. اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ صبح کو نہیں اٹھ پاتے ہیں فجر سے پہلے تو کوئی بات نہیں, آپ پڑھ کے سو جائیں اس یقین کے ساتھ, کیونکہ آج کل جو ہے سونے میں سب کو اتنا ڈیلے ہو ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور ان پر جو ہے تہجد فرض تھی, بٹ ہم پر فرض نہیں ہے, نفل ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا بینیفٹ تو ہے نا, ہم اس کے لیے عادت ڈال لیں. اب تو ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں, تہجد کے لیے عادت ڈالنا ایزی ہو جائے گا. ہر دن جو نیک کام کریں اگلے دن اس کی توفیق مانگیں. موسیٰ علیہ السلام نے کی دعا ہے, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف اتارے میں اس کا فقیر ہوں. تو ہمیں بھی نیکیوں کی طرف, خیر کی طرف حریص ہونا چاہیے ان کو کیچ کرنے کے لیے. اور یہ جو فرضوں کی نماز کے بعد اگر کوئی نماز اتنی زیادہ ریپیٹڈ ہے فرضوں جیسی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ فرض تھی تو وہ تہجد ہے, تو ہمیں وہ والا ٹائم بالکل بھی نہیں کوئٹ کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی اپنے روٹین کے حساب سے ٹائم بنا لیں کہ آپ اس ٹائم نماز تہجد ضرور پڑھ لیں. تہجد کی عادت جو ہے انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے. تہجد کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جو لوگ رات کو گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ تہجد نہ پڑھیں تو مے بی ہم میں سے کوئی بھی اس گناہ میں جو ہے انوالو ہو سکتا ہے. ہمیں بچنے کے لیے بھی جو ہے دین کی طرف آنا چاہیے. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ بخشش مل سکتی ہے قیامت کے دن. جب نفسا نفسی ہوگی تو ایک ہی ٹینشن ہوگی, میرا کیا بنے گا. تو اس وقت کی بخشش ہم ابھی راتوں کو جاگ کر مانگ سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہے, دنیا میں ہی ٹائم ہوگا کہ وہاں پر ٹائم نہیں ہوگا. ایک بار موت کے فرشتے نظر آ گئے, پھر اس کے بعد نہ معافی قبول ہے نہ ایمان لانا کچھ فائدہ دے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کر چکے سو کر چکے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, مجھ سے جتنا زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ ہمیں ہو جانا چاہیے وقت کو غنیمت جان کر. اور خوب دعائیں کرنی چاہیے. دعا کیونکہ عبادت ہے. اگر آپ بالفرض کسی بیماری, کسی کنڈیشن کی وجہ سے آپ جو ہے نہیں اٹھ سکتے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بٹ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے, استغفار کر لیجئے. اس وقت آپ کی نیند ٹوٹے, ہمیں ذکر کی اتنی عادت ہونی چاہیے بیسیکلی. رمضانوں میں عادت ہم ڈال بھی سکتے ہیں, بیکاز رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک دا ہیبٹ اور بریک دا ہیبٹ. دونوں ہی چیزوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے, کیونکہ 30 دن جو ہے ہم حلال چیزوں سے بھی ایک سرٹن ٹائم تک رکے رہتے ہیں, تو کیا ہم حرام سے نہیں رک سکتے؟ اس کے لیے ہمارے پاس رمضان جو ہے وہ ہائی ٹائم ہے. اس میں ہم کوشش کریں, محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بہت ساری توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری بری عادتوں کو بدلنا جو ہے ایزی کر دے, اور اچھی عادتوں کو ڈالنا بھی ایزی کر دے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں, دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. یہ ٹاپک ہے ہمارا نیکسٹ, دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں علماء جو کہتے ہیں جو لوح محفوظ کی تقدیر ہے وہ نہیں بدلتی ہے. بیسیکلی ایک اور تقدیر جو ہے, جو ماں کے رحم میں جب بیبی ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے فرشتہ جو مقرر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے اس کی عمر کیا لکھوں, اس کا رزق کتنا لکھوں, وہ سب چیزیں. اور لوح محفوظ میں علماء جو اس کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں اس کے مطابق کہ فلاں چیز کسی شخص کو نہیں مل رہی, جو وہ مانگ رہا ہے نہیں مل رہی, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا مانگے گا اور اس کو مل جائے گی. تو دعا سے تقدیر بدلنے سے مراد یہ بات ہے. اور دعا نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. عمر میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمریں ملیں, موت سے سب کو ڈر لگتا ہے, اور بھی ہم بہت سی چیزوں کی بنا پر اپنے سوچوں کے حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر ملے, ہم لمبی عمر کو پہنچے. کوئی کم عمری میں نہیں مرنا چاہتا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نیکی کرنی ہے, نیکیاں کرنی ہیں, ٹھیک, اور دعا بھی کرنی ہے. اچھے اخلاق سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے, اچھے اخلاق سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے, رزق میں عمر بھی آتی ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ, دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. ٹاپک, دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، پس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3548 ہے۔ یہ دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں اس کا ترجمہ، آپ چاہیں تو نمبر نوٹ کر کے دوبارہ میں جو ہے نکال سکتے ہیں، نیٹ پر آپ کو مل جائے گا ایزیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دعا کرنا ہے۔ دعا کیا کسی اور کو فائدہ دے گی؟ بالکل نہیں۔ ہمیں دعا فائدہ دے گی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، جب ہم کسی نیکی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ نیکسٹ ہے لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار يستجیب لی فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہو، پھر وہ اس سے نا امید ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6939۔ تو ہمیں دعاؤں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، صبر اور تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا مانگنا چاہیے دعاؤں میں، کیونکہ گناہ جو ہے دعاؤں کی اپارچونٹی تقریباً ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی چلوں جو ہم دعاؤں کے لیے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ایگزامپل لیجئے، ایک بچہ ہے 10 سال کا ہے 5th کلاس میں ہوگا موسٹ پروبیبلی، وہ بولے مجھے انجینئر بننا ہے، وہ اللہ سے خوب دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے انجینئر بنا دو۔ اب وہ 12 سال کا ہو کر یہ بولے میں 2 سال سے مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے انجینئر بنا دے لیکن میں اب تک نہیں بنا، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے بیٹا کم سے کم گریجویشن تو کرو، پہلے کم سے کم تمہیں اس کے لیے 20-22 سال کا ہونا پڑے گا، جو پروسیجر ہے وہ اس سے گزرنا پڑے گا، بغیر پروسیجر کے تو کچھ نہیں ہوگا، بغیر اسٹریٹجی کے تو کچھ نہیں ہوگا نا، بغیر کریکولم کے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اسٹریٹجی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک سسٹمیٹک وے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اس سے کہیں گے کہ آپ دعا ضرور کیجئے لیکن اس کے لیے آپ کو ان چیزوں سے گزرنا لازمی پڑے گا۔ تو ہر چیز کے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ فالو کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک؟ تو اسی لیے اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے اور تو آپ مایوس نہ ہوں، اس کو مستقل مجازی سے مانگتے رہیے، ٹھیک؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمین آسمان کو کائنات کو جو ہے 6 دنوں میں بنایا۔ کیوں؟ وہ تو کن سے بن سکتی تھی، 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ زمین آسمان بنائے، نباتات بنائے، اینیملز بنائے، ہیومنز بنائے، سارا سسٹم بنایا، کیوں؟ کیا ضرورت تھی 6 دن لگانے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو کن سے کر دیتے۔ بٹ ہمیں سکھانا ہے، ہمیں اس بات سے سیکھنا یہ ہے کہ ہر چیز سسٹمیٹک وے میں ہونی چاہیے، جو چیز جتنا وقت لیتی ہے اسے لینا ہے اور وقت لے کے ہی وہ بہترین ہو سکتی ہے۔ جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں، ہمیں تحمل مجازی سے موو آن کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ کسی چیز سے بظاہر آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ اب دعا قبول ہوگی لیکن اللہ کے علم میں ہے نا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اس کے حق میں بہتر ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کا اجر جو ہے اس کے بدلے اجر جو ہے قیامت میں دیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں باقی اسپیکٹ اگر دیکھیں دعاؤں کے قبول ہونے کے تو وہ زیادہ جو ہے یوزفل ہوتے ہیں، بے شک ہمیں نہ نظر آئے لیکن کوئی مصیبت، کوئی اتنی بڑی مصیبت ہوتی کہ آپ اسے بیئر نہ کر سکتے، اللہ نے اسے ہٹا دیا آپ کی دعاؤں کے ذریعے جو کہ اس عوض میں۔ اور آخرت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اجر بن جائے گی۔ کیا یہ بینیفٹ نہیں ہے؟ دعا ہر طرح سے ہمارے لیے بینیفٹ ہے، تو اسی لیے ہمیشہ پازیٹیو رہ کر دعا کرتے رہنی چاہیے، زبان پہ جاری رہنی چاہیے دعا، جتنے حد تک ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تبھی تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ورنہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگنی ہے اور ہم عزم کرتے ہیں کہ
جلد بازی میں دعا نہیں مانگیں گے، تحمل مزاجی سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ چلیے موو کرتے ہیں اپنی نیکسٹ حدیث پر۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ ان اللہ لیستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہا خیرا فیردہما خائبتین۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے خیر کا سوال کرے، پھر وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 23,714 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے۔ آپ کو بظاہر بے شک نظر نہ آئے کہ وہی ملا ہے آپ نے جو مانگا تھا، لیکن آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ خیر ملے گی انشاءاللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دعا انہیں وہ چیز نہیں ملتی تھی جو انہوں نے مانگی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر وہ مل جاتا جو ہم نے مانگا تھا، اگر ہماری دعا قبول ہوتی تو وہ ملتا جو ہم نے مانگا تھا، اب وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہماری چاہت سے بہتر ہے، افضل ہے، تو جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بیسٹ ہوگا۔ ہمیں بھی اسی یقین کے اوپر جو ہے رہنا چاہیے، ہمیں اسی بات کو فالو کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ ڈپریس ہوں کہ میں اتنے ٹائم سے دعا مانگ رہی ہوں، ہو نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کو وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور ابھی دعا پروسیس میں ہے، ہو جائے گی قبول انشاءاللہ، مل جائے گا، بہترین ملے گا۔ نیکسٹ حدیث پر اگر ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ ان اللہ رحیم کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ ثم لا یضع فیہما خیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت باعزت ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر وہ ان میں سے کوئی خیر نہ ڈالے، اس میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی جو ہے یہ حدیث ہے 1636۔ تو یہ اگین پچھلے والے کی جو ہے پچھلے والے سے ہی ہمیں ملتی ہے، ریزمبل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹانے میں۔ تو ہمیں اگین اس بات کو دھیان رکھ کر مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، یقین انسان کے اندر ایک نیا جذبہ پھونک دیتا ہے، ایک نیا جذبہ، نئی امنگ، نیا جوش آ جاتا ہے انسان کے اندر، نئی ہمت آ جاتی ہے، امیدیں جاگ جاتی ہیں، تو یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے ہماری حدیث، اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اللہم حافظنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہم حافظنا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے یہ، کہ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اللہ ان میں سے نہ بنائے۔ ہم تکبر اور جہنم میں جانا، جنت میں نہ جانا، ان میں سے کچھ بھی ہم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا یہ شو کرتی ہے کہ ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اسی ایک سیم بات کو میں ہر دعا کے ساتھ اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ بولنے سے ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں انشاءاللہ ہم جو ہے پورے یقین سے دعا مانگیں گے، پوری امید سے دعا مانگیں گے، اور جلد بازی، بے صبراپن نہیں شو کریں گے۔ نیکسٹ ہے، دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہم حافظنا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3373، یعنی 3373، ٹھیک۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بالکل نہیں مول لینی۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے، وہ آپ اس سے ایک بار رحم مانگیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کتنا رحیم ہے، اس نے آپ کو کیا کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چیزوں کو، اس کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن نہیں پاؤ گے۔ ایک بار آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، سر ہے، پیٹ ہے، ایک آرگن۔ آپ میں سے جس نے میڈیکل پڑھا ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کتنی زیادہ، میڈیکل اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں
ہسٹورینس ان کو بھی خوب پتہ چل پاتی ہے، انوائرمنٹل سائنس والے ان کو بھی پتہ چل پاتی ہے جب وہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی اور ایک ذرہ بھی ویسٹ نہیں ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو دعاؤں کے قابل وہی صرف اس قابل ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور اس کی ناراضگی ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے پوری یقین، محبت اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگیں گے۔ آپ جو ہے رمضانوں میں ٹائم آ رہا ہے تو رمضانوں کے لیے آپ دن فکس کر کے بھی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ ان رمضان میں یہ دعائیں یاد کروں گی، تو اس سے اور دعاؤں کا انشاءاللہ میں پورا سیشن لے کر آتی رہوں گی۔ 40 to 43 چیپٹرز ہیں آلموسٹ، آپ یہیں پر رہیے گا تو آپ کو ملتے رہیں گے مزید انشاءاللہ۔ اس میں مزید بات یہ کہنی ہے کہ دعاؤں کی عادت ہمیں جو ہے، زبان جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی جو ہمیں ترغیب دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ ہمیں پتہ بھی چل چکا ہے الحمدللہ، اور آلریڈی بھی سبھی کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ رمضان کا گول سیٹ کیجئے، جن کا گولز الگ الگ ہے ان کی بات الگ ہے، جن کو دعائیں یاد ہیں ان کی بات الگ ہے، جن کو بیسیکلی نہیں یاد ہے تو آپ رمضان کا گول سیٹ کریے کہ مجھے روز ایک دعا ضرور یاد کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، اور ہر چیز کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیشن لے کر آئیں گے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اور دعاؤں کا تو مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم سب روزے کی حالت میں جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے رہیں گے اس یقین کے ساتھ کہ جو ہے قبول ہوں گی۔ جسم کا ہر حصہ زبان سے پناہ مانگتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے زبان سے انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور زبان سے ہی انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے ہمیں اس سے اچھے کاموں میں مصروف رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ ہم جہنم میں بالکل نہیں جانا افورڈ کر سکتے، بالکل۔ یہ یہود کی بیماری تھی جو یہ سوچا کرتے تھے کہ کچھ دن جو ہے جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ نہیں، مومن ایسا بالکل نہیں سوچتا۔ جہنم کے بارے میں جو ڈیفینیشنز آتی ہیں اس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جنت کی جو ہے حرص بھی ہونی چاہیے، اور جہنم سے جو ہے ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے۔ عبادت میں یہ دونوں ایسنس بھی ہونے چاہیے، اور سب سے بڑا ایسنس جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا مزید کسی سے ریلیٹڈ کوئی اور بات ہے، کوئی اور سیشن جو اگر آپ کو چاہیے، اس کے لیے آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ کنسیڈر کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔